سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اور رسول تمہیں جو کچھ دے دے وہ لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے تمہیں روک دے تو رک جاؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، یقیناً اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ حضرات، دین اسلام نے ہمیں پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک تمام امور میں رہنمائی فرمائی ہے۔ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہمارے لیے رہنمائی موجود نہ ہو۔ کھانا ہو، پینا ہو، سونا ہو، جاگنا ہو، طہارت و صفائی کے مسائل ہوں، خوشی ہو، غمی ہو، شادی ہو، موت ہو، کاروبار ہو، ہر چیز میں رہنمائی کر دی ہے، ہر چیز کے اصول و آداب ہمارے سامنے رکھ دی، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ جو اصول و آداب اللہ اور اس کے رسول نے دیے ہیں ان سے وہ واقفیت حاصل کر کے ان کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ اور جو اسلام نے اصول اور آداب دیے ہیں نا، یہ ہوا اور روشنی کی طرح تمام انسانوں کے لیے میراث ہے۔ کوئی بھی انسان، ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، مسلمان ہو، اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے آداب اور جو اصول ہیں ان کو اپنائے گا تو کم از کم وہ دنیا کی زندگی میں سکون، امن، راحت، عافیت حاصل کر سکے۔ اگر مسلمان ان اصول و آداب کو اپناتا ہے تو دنیا کی زندگی بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ امن اور سکون اور عافیت حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی آخرت کی زندگی بھی بہتر ہو۔ آج سے میں ایک سلسلہ شروع کر رہا ہوں۔ اسلام نے جو ہمیں اصول اور آداب دیے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم ان کو اپنائیں اور ہماری دنیا بھی بہتر ہو سکے اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو سکے۔ دعا کریں کہ جو میں سناؤں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے مجلس کے آداب میں آپ کے سامنے رکھوں۔ آپ کسی مجلس میں آتے ہیں، سب سے پہلی ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے کہ آپ وہاں آ کر السلام علیکم کہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جہاں جگہ ملتی ہے وہاں آ کر بیٹھ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیے، پھر اس کے فوائد میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حدیث کے راوی ہیں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقیم الرجل الرجل من مجلسہ ثم یجلس فیہ ولکن تفسحوا وتوسعوا، متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم دونوں کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی دوسرے آدمی کو اس کے بیٹھنے کی جگہ سے نہ اٹھائے، ثم یجلس فیہ، پھر وہ آ کر اس میں خود بیٹھ جائے، ولیکن تفسحوا وتوسعوا، لیکن کھل جاؤ اور کشادگی کر لو۔ اب اس حدیث میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے تفسحوا اور دوسرا ہے توسعوا۔ تفسحوا یہ ہے آپس میں کھل جاؤ تاکہ آنے والا آ کر بیٹھ جائے، یعنی دو آدمی یہ بیٹھے ہیں یہ کھل جائیں تاکہ تیسرے کے لیے جگہ نکل آئے، یہ ہے تفسحوا۔
اور دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے توسعوا، دو شخص یہ آپس میں مل جائیں تاکہ تیسرے چوتھے کے لیے جگہ، آنے والے کو جگہ دیں، جو آیا ہے مجلس کے اندر اس کو جگہ دیں۔ اب یہاں ہے کہ کوئی بندہ آ کر بیٹھ گیا ہے، اس کو اس کے بیٹھنے کی جگہ سے اٹھانا جائز ہے؟ اب کہاں سے اٹھانا جائز نہیں؟ پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ کوئی بندہ کسی کے گھر پر آ کر قبضہ کر لے، یہ مطلب نہیں ہے۔ کسی کے پلاٹ پر قبضہ کر لے اور بندہ کہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی کو اس کی جگہ سے اٹھانا جائز نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو مشترکہ جگہ ہیں، مسجد ہے، جو مسجد میں پہلے آ گیا ہے اور جہاں وہ آ کر بیٹھ گیا ہے وہ اس کی جگہ ہے، اس کو اس کی جگہ سے اٹھانا جائز ہے۔ کوئی بندہ ہماری مساجد کے اندر یہ ہوتا، پتہ کیا ہوتا ہے، ایک بندے نے اپنی جگہ مختص کر رکھی ہوتی ہے کہ یہ میری جگہ ہے، اور اگر وہ ہو کوئی مسجد کو فنڈ دینے والا، کوئی انتظامیہ کے ساتھ اس کا تعلق ہو، اس کی جگہ پر کوئی آ کر پہلے بیٹھ جائے تو وہ آئے گا اور وہ غصے سے کہے گا تم میری جگہ تے آ کے بیٹھے، ایتھے تے میں روز بیٹھنا۔ کسی کو اجازت نہیں ہے، مسجد ہے، تفریحی مقامات ہیں، علماء کے حلقہ ہائے درس ہیں، کلاسز ہیں، منا ہے، مزدلفہ ہے، یا اس طرح کی کوئی بھی مشترکہ جگہ ہے جہاں وہ جو جگہ سب کے لیے ہے، اس جگہ میں جو پہلے آ کر بیٹھ گیا ہے اس کا حق ہے، اس کو اس کی جگہ سے اٹھانا جائز نہیں۔ اگر کوئی شخص، اب یہاں یہ ایک نقطے کی بات سمجھیے، اگر کوئی شخص پہلے آ کر بیٹھ گیا ہے اور وہ جگہ کسی ایسے بندے کی ہے جو اثر و رسوخ رکھتا ہے، وہ آ کر اسے اٹھا دے گا، تو کیا اس کے دل کے اندر اس کے ساتھ محبت پیدا ہوگی یا نفرت، بغض، عداوت ہوگا؟ نفرت پیدا ہوگی نا۔ جو بندہ پہلے آ کر مسجد میں بیٹھ گیا ہے، جو بندہ پہلے آ کر مشترکہ جگہ پر بیٹھ گیا ہے، اس کو کوئی آ کر اٹھائے گا تو اس سے نفرت دونوں کے درمیان بڑھے گی، دوری پیدا ہوگی، عداوت پیدا ہوگی، دشمنی پیدا ہوگی، تعلقات خراب ہوں گے، جبکہ اسلام یہ ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہو، اخوت کے ساتھ رہو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کے ساتھ ایثار کرو۔ اور دوسری بات، اگر کوئی شخص کسی کو آ کر اٹھاتا ہے جو پہلے آ کر بیٹھ گیا ہے، تو وہ اپنے آپ کو اس پر ترجیح دے رہا ہے، جبکہ ایک مسلمان، ایک مومن جو ہوتا ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا سورہ حشر کے اندر آیت نمبر 9 ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ ترجیح دیتے ہیں عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنی جانوں پر، اپنے نفسوں پر، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، دوسرے مسلمانوں کو ترجیح دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ انہیں سخت حاجت ہو۔ ایک مسلمان، ایک مومن، اس کے اندر ایثار کا جذبہ ہوتا ہے، وہ یہ نہیں کر سکتا، ایک مومن نہیں کر سکتا کہ وہ مسجد میں آئے یا کسی مشترکہ جگہ میں آئے اور جو پہلے آ کر بیٹھ گیا اس کو اٹھانا شروع کر دے۔ اور اگر وہ اٹھاتا ہے تو تیسری وجہ یہ ہے، وہ تکبر ہے اس کے اندر کہ میں نے مسجد بنائی ہے، میں نے جو ہے نا یہ مدرسہ بنایا ہے، میں اتنا فنڈ دیتا ہوں اور میں یہاں روز آ کر بیٹھتا ہوں اور یہ میری جگہ پر آ کر کیوں بیٹھ گیا ہے؟ تو یہ دراصل اس کے اندر جو تکبر ہے وہ بول رہا ہے، اور تکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی شخص پہلے آ کر بیٹھ گیا ہے، اب وہ دیکھتا ہے کہ ایک عالم دین آئے ہیں، وہ دیکھتا ہے کہ بزرگ آدمی آئے ہیں، وہ دیکھتا ہے کہ ایک معزز شخص آیا ہے، تو وہ اپنی جگہ اسے پیش کر سکتا ہے۔ لیکن صحیح بخاری شریف میں ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مسجد میں آتے
اور اگر کوئی شخص انہیں اپنی جگہ پیش کرتا تو وہ اس پیشکش کو قبول نہیں کرتے تھے کہ میرے بھائی تو پہلے آیا ہے اور تو اس جگہ کا حقدار ہے، میں تجھے یہاں سے اٹھا نہیں سکتا، میں تیری جگہ پر آ کر بیٹھ نہیں سکتا۔ اور یاد رکھے، ہاں اگر کوئی بندہ بے وقوف ہے، نادان ہے، مجلس کو خراب کر رہا ہے، اس میں دخل اندازی فضول اور بے مقصد کر رہا ہے، پاگل ہے، بے وقوف ہے، اس کو نکالا جا سکتا ہے، اس کو اٹھایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ اگر کوئی بدبودار چیز کھا کر مسجد میں آ گیا، اس کے منہ سے بو آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، تو اس کو بھی نکالنا جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے یہ سبزیاں تھوم، لہسن، پیاز یا گندنا، یہ بوٹی ہے، کھائی ہو، وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، کیونکہ فرشتوں کو اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے جس سے بنی آدم کو تکلیف ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کے حدیث۔ یہ کچا پیاز کھا کر، لہسن کھا کر مسجد میں آنا، اور اس سے منہ سے بو آتی ہے، فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، بنی آدم کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ مساجد کے اندر ایسے آ جاتے ہیں جو صحیح طرح مسواک بھی نہیں کرتے، برش بھی نہیں کرتے، دانتوں سے بو آ رہی ہوتی ہے، منہ سے بو آ رہی ہوتی ہے، جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کے قریب کھڑا ہوئے بندہ تو اس کا دل خراب ہو جائے۔ تو اسلام نے تو کہا ہے صفائی نصف ایمان ہے۔ مسجد میں آئے تو اپنے منہ کو اچھی طرح مسواک سے صاف کر کے، برش کر کے مسجد میں آئے۔ آپ کی منہ کی بو جو ہے اس سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اچھی طرح صفائی کر کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار مسواک کیا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا اگر میں اپنی امت کے لیے مشقت نہ محسوس کرتا تو میں ہر نماز کے لیے مسواک کو لازمی قرار دوں، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں کہا؟ کئی دفعہ ہم سے تو لوگ آ کر مسائل پوچھتے ہیں نا، مسئلے پوچھتے ہیں، تو بعض اوقات دل خراب ہو رہا ہوتا ہے اس کے منہ کے بو جو ہوتی ہے، لیکن ہم مجبور ہوتے ہیں، بات سننی ہوتی ہے، اخلاق کے یہ خلاف ہے کہ ہم جو ہے نا وہ بات نہ سنیں، لیکن ان کو خیال رکھنا چاہیے جن کے منہ سے بو آتی ہے وہ اچھی طرح صفائی کر کے مسجد میں آئیں، یہ بھی آداب ہے، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمایا، اور فرمایا لوگوں تم یہ دو پودے کھاتے ہو نا جنہیں میں خبیث برا سمجھتا ہوں، یہ لہسن، پیاز وغیرہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ مسجد میں کسی آدمی سے ان کی بو محسوس کرتے تو اس کے متعلق حکم دیتے کہ اسے بقیع کی طرف نکال دو، اسے مسجد سے نکال دو، بقیع کی طرف، جسے ہم جنت البقیع کہتے ہیں، اس کی طرف نکال دو۔ صحیح مسلم کے اندر یہ بھی۔ اب پیاز حلال ہے نا، ایک ہے کچا کھا کر آنا، لہسن یہ حلال ہے، تو لہسن اور پیاز کھا کر آنے سے منع کیا گیا، اور جن کے منہ سے بو آ رہی تھی ان کو بقیع کی طرف نکال دیا جاتا تھا۔ تو سگریٹ پی کر، حقہ پی کر مسجدوں کا رخ کرنا اور پھر منہ سے سگریٹ کی بو آنا اور حقے کی بو آنا، میرے بھائیوں اس کی طرف خاص خیال رکھیں۔ سگریٹ میں نے پچھلے جمعے میں بتایا تھا یہ حرام ہے، تمام علماء کا اتفاق ہے، اور اگر آپ پیتے ہی ہیں نہیں چھوڑ رہے، آہستہ آہستہ چھوڑ دیں تو اپنے منہ کی صفائی کر کے اچھی طرح مسواک جیب میں رکھا کریں اور اچھی طرح منہ کو صاف کر کے مسجد آئیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں ہماری کتنی بہترین رہنمائی فرمائی ہے، ہر وہ راستہ روک دیا ہے جس سے مسلمانوں کے درمیان جو ہے نا انتشار، افتراق، لڑائی جھگڑا اور عداوت اور بغض پیدا ہونے کا سبب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل للرجل ان يفرق بين اثنين الا باذنهما، کسی آدمی کے لیے حلال نہیں کہ وہ بلا اجازت دو آدمیوں کے درمیان تفریق کرے۔ دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں نا، ایک آدمی آیا اور ان میں آ کر گھس جائے اور آ کر بیٹھ جائے درمیان میں،
اس کی بھی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ وہ دو آدمی آپس میں ہو سکتا ہے کسی بات کا مشورہ کر رہے ہوں، ان کا آپس میں گہرا تعلق ہو، دوست یار ہوں، اور وہ کسی تیسرے کو اپنے درمیان پسند نہ کرتے ہوں. تو میرے بھائیوں، دو آدمی بیٹھے ہوں تو ان کے میں آ کر درمیان میں گھسنے کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح یہ جو باتیں میں سنا رہا ہوں اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. ان کو یاد رکھنا ہے اور عمل کرنا ہے. ایک آدمی مسجد میں بیٹھا ہے، اب اس کا وضو بھی ٹوٹ سکتا ہے، تو اس کو یہاں سے وضو کرنے کے لیے جانا پڑے. اب کوئی بندہ اس کی جگہ پر نہ بیٹھے، کیونکہ وہ اس جگہ کا حقدار ہے، وہ پہلے آ کر بیٹھا تھا. وضو ٹوٹنے کی وجہ سے یا کسی کام کی وجہ سے اسے تھوڑا سا باہر جانا پڑتا ہے، وہ واپس آئے گا تو وہ اس جگہ کا حقدار ہے. حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا اذا قام احدکم من مجلس ثم رجع الیہ فہو احق بہ. صحیح مسلم کی حدیث ہے، تم میں سے کوئی اگر اپنی مجلس سے اٹھ کر چلا جائے ثم رجع الیہ، پھر واپس آئے، فہو احق بہ، تو وہی اس جگہ کا زیادہ حقدار ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن من جلس فی وسط الحلقہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت کی ہے جو حلقہ مجلس کے درمیان بیٹھ جاتا ہے. یہ مجلس ہے اور اس کے درمیان میں آ کر بیٹھ جائے، یہ آداب کے خلاف ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت کی ہے. مجلس کے درمیان میں آ کر بیٹھنا نہیں ہے. اب ساتھیوں میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپس میں کھل جاؤ یا آپس میں تنگ ہو جاؤ تاکہ کسی اور کے لیے بھی جگہ. اور یہ بھی یاد رکھیں، اچھے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا چاہیے، اچھے لوگوں کے پاس جانا چاہیے، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. اور مجلس میں آپ بیٹھے ہیں تو گفتگو میں حصہ بھی لینا چاہیے. اور کوشش کیجئے کسی بھی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں، کوئی بھی مجلس اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہونی چاہیے. آپ کوئی بھی مشورہ کر رہے ہیں، درمیان میں کہیں اللہ کا ذکر کریں، اس کے نبی کا ذکر کریں. کوئی بھی مجلس اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہونی چاہیے. اور اگر موقع ملے مجلس کسی اور موضوع پر ہو رہی ہے تو درمیان میں اس کا رخ دین کی طرف بھی پھیرنے کی کوشش کی. اور مجلس کے اندر وقار کے ساتھ، سکون کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. بعض لوگ کوئی ناک صاف کر رہا ہے مجلس کے اندر بیٹھے، کوئی جو ہے نا وہ جمائیاں لے رہا ہے، کوئی انگڑائیاں لے رہا ہے، کوئی تھوک رہا ہے، کوئی ہوا خارج کر رہا ہے. یہ ساری آداب کے خلاف باتیں. ہوا خارج کرنی ہے تو باہر جا کر کریں، درمیان میں نہیں. لوگوں کو تکلیف نہ دیں، لوگوں کو پریشان نہ کریں. بعض لوگ زیادہ دانتوں کا خلال شروع کر دیتے ہیں، انگلیاں ڈال دیتے ہیں انگلیوں کے اندر. پرسکون بیٹھنا چاہیے اور گفتگو کے اندر توازن ہونا چاہیے، اچھی بات کہنی چاہیے اور جھوٹ اور اسی طرح کی خرافات سے بچنا چاہیے. بعض لوگ مجلس میں آ کر ایسے ڈینگیاں مارنا شروع کر دیتے ہیں، فخر اور تکبر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کی بھی اجازت نہیں ہے. ایک دوسرے کی بات توجہ سے سننی چاہیے. ایک بندہ گفتگو کر رہا ہو، اس کی درمیان میں گفتگو کاٹنی نہیں چاہیے، توجہ سے سنے باتیں. اور یہ ساری باتیں اسلام نے ہمیں سکھائی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ ساری باتیں ملتی ہیں. آپ کے کسی بھی عمل سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. یہ بنیادی بات سمجھ لیں. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اور مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. آپ کی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. آپ کے کسی بھی عمل سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، کیونکہ مسلمان کو تکلیف دینا، ایذا دینا یہ حرام ہے. اور جب آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہوں اور وہاں سے اٹھتے ہوئے اگر آپ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیتے ہیں تو اس مجلس کے اندر کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو کوئی گناہ کا کام ہو گیا ہے، تو اللہ رب العزت اس دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کو گناہ کو معاف فرما دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحانک اللہم و بحمدک، یہ دعا پڑھنی ہے.
کفارہ مجلس کی دعا، اے اللہ تو پاک ہے، وابی حمدی کا، اور تیری تعریف ہے، اشہد اللہ الہ الا انت، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، استغفرک، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، واتوب الیک، اور میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ یہ دعا پڑھ کے وہ اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مجلس میں اگر کوئی غلطی، کمی، کوتاہی اس سے ہو گئی ہے تو اللہ رب العزت اس کوتاہی اور غلطی کو معاف فرما دے گا، اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی یہ دعا۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ترمذی اور ابو داؤد کے اندر یہ حدیث ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ٹائم ہو گیا ہے، آئندہ جمعے میں مزید کچھ اور آداب، یہ 3-4 جمعے اسی موضوع پر گفتگو ہوگی، اور بھی آداب جو ہیں وہ سکھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔